سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ اس میں اہل علم کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک لمبے زمانے تک رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہو یا ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت پائی ہو، آپ کے ارشادات و فرمودات کو سنا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحابی کا نام تو اس کو بھی مل جائے گا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایک مرتبہ ایمان کی آنکھ سے دیکھا یا وہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، لیکن اس کو صحابی والا مقام، مرتبہ اور شان نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ایک لمبے زمانے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رہا ہو۔ تیسرا قول اہل علم کا یہ ہے کہ نہیں، اگر کسی نے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے اور سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی آنکھ سے دیکھ لیا یا ایک لمحہ بھی وہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، بھلے اس کو لمبا زمانہ ملا یا نہیں ملا، اس نے حضور علیہ السلام کا کوئی ارشاد سنا یا نہیں سنا، اس کو صحابی کا نام بھی مل جائے گا، مقام بھی مل جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری شریف میں جب صحابہ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صحابی کا نام اور مقام پانے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک لمبا زمانہ حضور کو دیکھے اور حضور کے پاس بیٹھے، بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی ایمان کی آنکھ سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا یا نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ اس کو صحابی کا نام بھی مل گیا، مقام بھی مل گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے۔ یہ صحابیت کا مقام اور مرتبہ پروردگار عالم دے رہے ہیں، اور کس پر دیکھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایمان کی آنکھ سے دیکھنے پر یا ایک لمحہ حضور کے پاس بیٹھنے پر ایمان کی حالت میں اللہ یہ مقام دے رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ شرط ہے کہ ایمان کی آنکھ سے دیکھے، اس لیے کہ اگر دیکھا صبح و شام دن رات ہو مگر ایمان اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو اس نگاہ کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اس طرح اگر پھر دیکھا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا ہے، مگر ابو جہل حضور علیہ السلام کو 53 سال دیکھنے کے بعد بھی صحابی نہیں بنا۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد ابو جہل نے دیکھا ہے، مگر کفر کی آنکھ سے دیکھا ہے، ایمان کی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں بنا۔ اور اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھ لے تو پھر اب ہمارے مدرسوں میں بھی درس نظامی کی تکمیل کے لیے، شہادت العالمیہ کے لیے اور عالم بننے کی رسمی طور پر ڈگری کے لیے بھی 16-17 سال کا نصاب پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کے حفظ کے لیے بھی 3 سے 4 سال لگتے ہیں، مگر صحابیت جیسا عظیم مقام اور مرتبہ اللہ ایمان کی آنکھ سے ایک مرتبہ دیکھنے پر بھی دیکھنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے، عام چہرے کو نہیں دیکھا، اس چہرہ انور کو دیکھا ایمان کی آنکھ سے، جس چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے
جس چہرہ انور والی ہستی نے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو دیکھا ہے، صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان، ملائے اعلیٰ، سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر بھی ان مقامات کو دیکھا ہے جس کو فرشتوں کا سردار بھی نہیں دیکھ سکتا۔ صحابہ حضور علیہ السلام نے کو دیکھنے والوں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، ان صحابہ نے اس عظیم شخصیت کو دیکھا ہے جس نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور نے اللہ کو دیکھا ہے۔